نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم کیسے پیدا کریں۔ تو نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے دو الفاظ ہے، ایک ہے ما اور دوسرا ہے لیسا۔ یہ حروف جب بھی جملہ اسمیہ سے پہلے آئیں گے تو وہ اس میں نہیں کا مفہوم پیدا کریں گے۔ مثلا اگر میں کہہ دوں کہ خالد سچا ہے، تو اس کی یہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے، تو خالد صادق۔ اب اگر میں کہنا چاہوں کہ خالد سچا نہیں ہے تو میں نے اس کے آگے ما لگا دینا ہے اور جملہ اسمیہ کو بریکٹ میں بند کر کے ما لگا دیں۔ اچھا، اب یہ ما دو کام کرتا ہے۔ پہلا کام تو یہ والا کرے گا کہ نفی کا مفہوم لے کے آئے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس سینٹینس میں کچھ اعرابی تبدیلیاں لے کے آئے گا۔ اعرابی تبدیلی کیسے لے کے آئے گا کہ جب میں یہ بریکٹ کھولتا ہوں تو اب آپ دیکھیں کہ ما خالد صادقن، اس کا مطلب ہے کہ یہ ما جب بریکٹ کھلا تو اس نے مبتدا کو تو کچھ نہیں کہا، اس کو ایز اٹ از رہنے دیا، لیکن خبر کو اس نے نصب دے دی، ٹھیک ہے۔ تو ما جب بھی آئے گا تو اس کا پہلا کام تو ایک تو مفہوم میں تبدیلی لے کے آئے گا اور دوسرا کام یہ ہے کہ خبر کو نصب میں لے کے جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طرح اب یہ جو پہلے مبتدا تھا اور پہلے یہ جو خبر تھی، اب یہ مبتدا اور خبر نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے نام چینج ہو جائیں گے، اس کو کہیں گے ما کا اسم یا اسم و ما، اور اس کو کہیں گے ما کی خبر یا خبر و ما۔ ریپیٹ کر لیتے ہیں، کسی بھی جملہ اسمیہ کو جب اپنے نفی کے مفہوم میں لے کے آنا ہے تو ما اور لیسا لگاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ اس کی جگہ آپ لیسا بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں نے ایک ہی کام کرنا ہے۔ تو لیس خالد صادقا، ٹھیک ہو گیا، یا ما خالد صادقا۔ اب اگر میں اس میں مزید کوئی تاکید ڈالنا چاہوں کہ خالد بالکل ہی سچا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر میں اب کہنا چاہوں کہ خالد جو ہے بالکل سچا نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ عرب کیا کرتا ہے کہ جو ما کی خبر ہے اس کے اوپر حرف جارہ با جو ہے وہ ایڈ کر دیتا ہے۔ یہ میں لکھ دیتا ہوں صادقن، تو یہاں پر خبر کے اوپر یا اس طرح سمجھ لے
کہ اس کے اوپر وہ با انٹر کر دیتا ہے، با حرف جارہ، جو حرف جارہ ہم نے پڑھے ہیں نا 11، یہ ان میں سے ہے۔ تو اب کیا ہوگا جب میں اس کو لکھوں گا ما خالدن، تو یہ با نے بھی اپنا اثر کرنا ہے، تو ہم نے کہا حرف جارہ اپنے بعد والے اسم کو مجرور کرتا ہے، زیر میں لے کے جاتا ہے، تو یہ بن جائے گا بصادقن، ٹھیک ہے۔ تو ما خالدن بصادقن، خالد بالکل سچا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ با جو ہے نا یہ تاکید کے لیے آیا ہوا ہے، اور اس کو ویسے اس کا جو نام ہے وہ با زائدہ ہے، مطلب با کا تو عام ترجمہ یہ تھا نا کے ساتھ، جو ہم نے حروف جارہ والے لیکچر میں پڑھا تھا، تو یہاں پر اس کا یہ والا معنی نہیں ہوگا، کہ اس کو اس لیے کہتے ہیں با زائدہ۔ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ایکسٹرا لفظ ہے، نہیں، قرآن میں کوئی ایکسٹرا لفظ نہیں ہے، بڑی کیلکولیٹڈ الفاظ ہے، لیکن اس کا نام گرامیرین نے لکھا ہوا ہے با زائدہ، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ یہ والا نہیں ہوگا، لیکن یہ کرتا کیا ہے کہ اس میں ایک زوردار نفی پیدا کرتا ہے جملہ اسمیہ میں، ما خالد بصادقن۔ میں کہتا ہوں یہ آدمی ہے، جملہ تام ہے جس میں یہ آپ کا اشارہ ہے، اور ہم نے کہا تھا اشارے سارے مبنی ہوں گے اور مرفوع ہوتے ہیں، معرفہ ہوتے ہیں، تو جو معرفہ اسم ہوگا وہ مبتدا بن سکتا ہے، اور یہ اس کی خبر ہے، یہ ہو جائے گا ھذا رجل، یہ آدمی ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ آدمی نہیں ہے، تو ما انٹر ہو گیا، بریکٹ جیسے ہی کھلا، ما ھذا رجلا، ما ھذا رجلا، یہ آدمی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آدمی کی جگہ بشر لکھ دیں، بشر بھی آدمی کو ہی کہتے ہیں، انسان، تو یہ ہو جائے گا ما ھذا، ھذا بشر، اور ما ھذا بشرن۔ تو یہ انسان نہیں ہے۔ اور سورہ یوسف میں یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں، جب وہ زلیخا نے گاؤں کی خواتین کو بلایا کھانے پہ، اور ان کے ہاتھ میں چھری اور پھل پکڑا دیے، اور حضرت یوسف کو ان کے سامنے لے آئے، تو ان سب کے منہ سے بے ساختہ جو نکلا کہ ما ھذا بشرن، یہ کوئی آدمی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، الصبح، قریب، مبتدا معرفہ، قریب نکرہ خبر، صبح قریب ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں کہتا ہوں صبح قریب نہیں ہے، تو ما اور لیسا، میں نے اس کے اوپر لیسا ڈال دیا، تو جب اس کو کھولا تو یہ بن گیا لیس الصبح، یہ وہی حمزۃ الوصل ہے، جب پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو اس کی حرکت ڈراپ ہو جاتی ہے، تو لیس الصبح قریباً، خبر کو اس نے ما نے اور لیسا نے نصب دینا ہے، ٹھیک ہے۔
تو لیس صبح قریباً، صبح قریب ہے، کیا مطلب صبح قریب نہیں ہے؟ اچھا، اب میں اس پہ مزید زور دینا چاہ رہا ہوں نفی والا، تو لیس صبح بھی قریب، صبح بالکل ہی قریب نہیں ہے، اور بعد میں ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، جب اس کو ہم نے استفہامیہ کرنا ہو، سوالیہ نشان بنانا ہو، تو ایک حمزہ لگا دیتے ہیں، جو کہ سوالیہ نشان، جس طرح انگریزی میں اور اردو میں سوالیہ فقرہ بنانا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم نے نیکسٹ ٹاپک ہوئی ہے، لیکن چونکہ ایک آیت آ گئی ہے تو اس آیت کو میں نے کہا ذرا آپ کے سامنے، سورہ ہود کی ایک آیت ہے تو وہ ہے الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ تو اب زور بھی آ گیا، زوردار نفی جب یہ نہیں تھا، صبح بالکل ہی قریب نہیں ہے، تو یہ آ گیا حمزہ الیس، تو صبح، تو کیا صبح بالکل ہی قریب نہیں ہے؟ تو یہ ہے جملہ اسمیہ کو نفی کا مفہوم دینے کے لیے یا تو آپ ما لگائیں گے یا لیسا لگائیں گے، اور ما اور لیسا مبتدا کو کچھ نہیں کہتے، اور وہ خبر کو نصب دیتے ہیں، اور بعض اوقات عرب خبر کے اوپر با حرف جارہ انٹر کر کے تو اس میں مزید زوردار نفی پیدا کرتا ہے۔ اچھا، میں کہتا ہوں اللہ غافل، یہ ایک نارمل سینٹنس ہے کہ اللہ غافل ہے، مبتدا اور ان کی خبر۔ اب میں کہتا ہوں کہ نہیں جی، اللہ غافل نہیں ہے، تو میں نے ما انٹر کر دیا، تو جب بریکٹ کھلا تو یہ ہو جائے گا مَلَّاهُ غافلاً، ٹھیک ہو گیا کہ اللہ غافل نہیں ہے، لیکن اب میں نے اس میں زوردار نفی پیدا کرنی ہے، تو جس طرح میں نے کہا کہ عرب کیا کرتا ہے کہ خبر کے اوپر با حرف جار انٹر کر دیتا ہے، تو یہ ہو جائے گا مَلَّاهُ بِغَافِلٍ۔ اب اس کا ترجمہ آپ خود سوچیں کہ کیا ہو سکتا ہے، اللہ بالکل ہی غافل نہیں ہے۔ واحد اسماء لکھے تھے، اب اگر ہم کہیں دو لکھنا چاہیں، میں لکھتا ہوں کہ الرجل، الرجل طویل، آدمی لمبا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر میں کہتا، یہ تو ایک ہو گیا نا، اگر میں کہتا دو، تو رجل کی تثنیہ ہے رجلان، تو یہ ہو جائے گا الرجلان۔ تو ہم نے کہا تھا کہ جو مبتدا اور جو خبر ہے وہ تعداد میں ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا طویلان، ٹھیک ہو گیا، تو الرجلان طویلان۔ اب میں کہتا ہوں کہ نہیں، وہ جو دو آدمی ہے وہ لمبے نہیں ہیں، تو میں نے ما انٹر کر دیا، اب جب بریکٹ کھلا تو ماں نے تو اس کو تو کچھ نہیں کہنا، مرجلان، اب ہم نے کہا کہ ماں نے خبر کو نصب دینی ہے، ٹھیک ہو گیا، تو اب آپ کو وہ جو پریویس لیکچر ہے، وہ جو ہم نے کہا تھا کہ رفع
نصب اور جر، اگر آپ یاد کریں تو ہم نے کہا تھا جہاں پر آنی ساؤنڈ آئے گی تو وہ رفع ہوگی. رفع میں ہم نے کہا یہ تو واحد ہے نا، اور یہ تثنیہ دو کے لیے، تو ہم نے کہا یہاں پر دو کے لیے آنی ساؤنڈ آتی ہے رفع میں، اور عینی ساؤنڈ آتی ہے رفع نصب اور جر دونوں میں. تو ماں نے چونکہ طویلانی رفع کو نصب دینا ہے، تو اب یہ طویلانی نہیں ہوگا، یہ عینی ساؤنڈ کے ساتھ فنش ہوگا. طویلین، تو مر رجلان طویلین، دونوں مرد لمبے نہیں ہے. وہ مومن ہے، ٹھیک ہے، وہ مومن ہے، بلکہ یہ مومن کافی سارے مسلمان ہیں. اچھا، اب چونکہ یہ ہم نے ویسے پڑھا نہیں ہے، وہ ضمائر کے سلسلے میں آ رہے ہیں، تو آپ فی الحال صرف چونکہ سینٹینس لکھ دیا ہے، تو ہم مؤمنون، ہم مؤمنون، یہ بھی معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے، المؤمنون نہیں ہے، مؤمنون ہے، دونوں مرفوع ہے، دونوں یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے. یہ ہم جمع کے لیے آتا ہے، سب کے لیے، تو مؤمنون بھی سب کے لیے آ گیا، تو مبتدا اور یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے. تو وہ جو مبتدا اور خبر ہے جو ایک دوسرے کو فالو کریں گے عدد میں اور جنس میں. اچھا، اب میں کہتا ہوں وہ نہیں ہے، تو ہم نے ما لگا دیا. اب میں کہتا ہوں وہ مومن نہیں ہے، تو یہ ہو جائے گا جب بریکٹ کھلی تو یہ ہے ما ہم. اب اس نے جانا ہے دوبارہ اسی طرح نصب میں، تو مؤمنون، مؤمنون کا جو نصب اور جر ہے اس میں اینا ساؤنڈ آتی ہے، تو یہ ہو جائے گا مؤمنین. ما ہم مؤمنین، وہ مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ہم نے کہا کہ اب اس میں زوردار نفی پیدا کرنی ہے، تو عرب خبر کے ساتھ با حرف جار لگا دیتا ہے، اور حرف جار کے بعد مجرور آتا ہے، تو مؤمنون کی مجرور بھی وہی ہے مؤمنین. تو ما ہم بمؤمنین، وہ ہرگز، وہ سب جو ہے نا ہرگز مومن نہیں ہے. تو یہ تھا جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرنا. اور ایک دفعہ ریفریش کر لیتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں نفی پیدا کرنے کے لیے لیسا اور ما، یہ دونوں الفاظ، یہ دونوں حرف استعمال ہو سکتے ہیں، اور یہی ہوتے ہیں. وہ جو ہے نا کہ لیسا بظلام للعبید، تو وہاں لیسا بھی آیا ہوا ہے. اور اسی طرح جو آپ قرآن پڑھیں گے تو جہاں آپ کو لیسا نظر آ جائے اور ما نظر آ جائے تو جملہ اسمیہ کے اوپر وہ اس کو نفی پیدا کرتا ہے. تو اسی کے ساتھ آج کا سبق ہم ختم کر دیتے ہیں. بس آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ما جیسے ہی جملہ اسمیہ پہ انٹر ہوگا تو اس نے مبتدا کو کچھ نہیں کہنا، ایز اٹ از آ جائے گا، خبر کو اس نے نصب دینی ہے. اور عام طور پر عرب خبر کے اوپر جب با حرف جار انٹر کرتا ہے تو اس میں مزید زوردار نفی پیدا ہوتی ہے. اور اس کی چھوٹی سی مثال کہ مَاللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ بالکل ہی غافل نہیں ہے. صدق اللہ العظیم.